درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درخواست نہیں ہے کہ اونچی آواز سے پڑھنے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، کیا سہانا، کیا سہانا، کیا سہانا، جنہ کے ہے نا انہ کی بولو، کیا سہانا، چپ کر کے بیٹھے، کیوں بھئی میلاد کی محفل ہے کہ چیلم کی محفل ہے؟ وہ بولو جیسے میلاد ہے بھی منائی تھا جیسے تسی منا دیں۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا، کیا سہانا، تھوڑا جاؤ رچا کر لو، کیا سہانا، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، جس کا سارا، اور نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، ذوق دیو گے تو ذوق لگو گے، ورنہ پھر کم سکا مکئی رہنا ہے۔ ہاں زور لگا کے بولیے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ پیڑ نو پتہ لگے بھی محفل ہو رہی ہے، دیوانے بیٹھے، کیوں بھئی؟ ہاں اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے، محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، تھوڑا یا تیز ہونا پائے گا بھی بٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں بڑھا، ماشاءاللہ کہیں سبحان اللہ، انی کا آواز کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذوق کا تبادلہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم سیٹھ محمد نواز چھینا صاحب اور ان کی برادری نے، احباب نے ان کے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری محفل، یہ سارا اہتمام، یہ ساری محبتیں اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد کیوں مناتے ہیں اور جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، نعت کیوں پڑھتے ہیں، سلام کیوں پڑھتے ہیں، جھومتے کیوں ہیں، مسکراتے کیوں ہیں، مچلتے کیوں ہیں، آنسو کیوں بہاتے ہیں، اور آمد مصطفیٰ، پھر اتھی آگئے، آمد مصطفیٰ کی صدائیں کیوں بلند کرتے،
بس اس ایک سوال کا میں جواب دیتے ہوئے چند باتیں پیش کروں گا. اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع میں پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ ایک جملے کی شکل میں عرض کر رہا ہوں. میں دہراتا جاؤں گا. تھوڑی سی ذرا یہ کوڑی کھولنا، آواز تھوڑی سی. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی ہیں، پیغمبر، بولو رسول ہیں تو کہہ دے ہو، نبی، رسول، پیغمبر، رہنما، مقتدا، مطاع، صاحب شریعت. مگر یاد رکھیں حضور نبی، رسول، پیغمبر بعد میں ہیں، پہلے کچھ اور ہیں. پہلے کچھ اور ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی تو پورا میلاد سمجھ میں آ جائے. تو یاد رکھیں حضور نبی بعد میں ہیں، محبوب پہلے. یہ ایک جملہ ہے. حضور رسول بعد میں ہیں، منٹھار. حضور پیغمبر بعد میں ہیں، دلدار. حضور رہنما بعد میں ہیں، اور ڈھولن ماہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. تو حضور نبی، رسول، پیغمبر، رہنما بعد میں ہیں، اور محبوب. بڑے سخت ہے کہ وہ گل ماندے نہیں کسی ہے نا. اور محبوب پہلے ہیں. تو بس یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو حضور کو نبی سمجھ کے، روزہ رکھتے ہیں حضور کو نبی، حج کرتے ہیں حضور کو نبی سمجھ کے، اور ساری شریعت پہ عمل کرتے ہیں حضور کو نبی سمجھ کے، اور میلاد مناتے ہیں حضور کو محبوب سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مچلتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور سارے جشن کا پورا سما کرتے ہیں. تو یارو یہ نبی سمجھ کے نہیں، محبوب سمجھ کے. لوگ کہتے ہیں شریعت میں کہاں لکھا؟ یہ شریعت ہے ہی نہیں، یہ تو محبت ہے. کیا ہے؟ اور محبت لکھوا کے نہیں کروائی جاتی، محبت تو بس ہو جاتی ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو پھر اپنا آپ دکھاتی ہے. کیوں بھئی؟ تو جملہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا؟ بولیں ہاں، چپ کر کے بٹھا لو کہ حضور نبی اور رسول بعد میں ہیں، اور محبوب. میں واقعات آپ کے ذہن میں بس اشارے کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو جملہ میں نے کہا ہے نا یہ کوئی عام سا جملہ نہیں. پھر کہیں حضور نبی، رسول، پیغمبر بعد میں ہے، اور یہ جو پیر مہر علی نے کہا اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس. بھی یہ نبیوں سے کہا جاتا ہے؟ یہ نبیوں سے کہا جاتا ہے؟ نہیں. یہ کس سے کہا جاتا ہے؟ جو اور بولو محبوب ہوتا ہے، جو دل میں بس رہا ہوتا ہے، اور ساری محبتیں جس کا طواف کر رہی ہوتی ہیں نا. تو پھر جتنا بڑا محبوب ہوگا تو پھر دیوانے بھی اتنے بڑے ہی ہوں گے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اگر محبوب کو دیکھ کر چاند شرما جائے اور کائنات کا سارا حسن جس محبوب کو سلام کر رہا ہو تو پھر مہر علی شاہ بھی تو اس کے دیوانوں میں ہوگا نا، پھر جامی بھی اس کے دیوانوں میں ہوگا، پھر سعدی بھی اس کے دیوانوں میں ہوگا، پھر احمد رضا بھی اس کے دیوانوں میں ہوگا۔ تو یاد رکھیں حضور نبی رسول بعد میں ہے محبوب۔ میں صحابہ کرام کی ایک دو حوالے اشارے کر دیتا ہوں۔ علی کی گود میں حضور کا سر ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، علی نے حضور کو جگایا یا نماز قربان کر دی؟ میں جنہ کو پتا ہونا بھول جاؤ، نماز قربان کر دی۔ تو علی کو چلتو پھر تو آدمی نہیں ہے، ولیوں کا سردار بھی ہے اور شہر علم کا دروازہ بھی ہے، اور مصطفیٰ کا خاص طور پہ تربیت یافتہ ہے علی۔ وہ علی اگر عصر کی نماز جو پانچوں نمازوں میں سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ مقام کی ہے، اس نماز کو مصطفیٰ کی نیند پہ قربان کر رہا ہے، تو پھر فیصلہ کرو نا، نبی سمجھ کے کر رہا ہے یا محبوب سمجھ کے کر رہا ہے؟ اگر صرف نبی سمجھتے نا تو کہتے آقا اٹھیں، آپ نے ہی تو فرض کیے نا، تو پہلے میں نماز پڑھ لیں پھر آپ سو جائیں، مگر نہیں، علی نے کہا نہیں، شریعتیں تو اس کے در کی خیرات ہے، عبادتیں تو اس کی اداؤں کا نام ہے، تقوی و طہارت تو مصطفیٰ کا روحانی لنگر ہے، اصل تو مصطفیٰ کی بندگی ہے اور مصطفیٰ کی محبت ہے۔ علی نے کہا آج میں شریعت کو سامنے نہیں رکھ رہا، مصطفیٰ کی محبت کو سامنے رکھ رہا۔ علی نے نماز قربان کی، کیا سمجھ کے؟ بولو تو پھر اعظم چشتی کیوں نہ کہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، نبی نہیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ حضور نے آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ، پشنے لگوائے، خون نکلوایا، پیالے میں رکھا، صحابی کو بلایا، کہا بھی یہ میرے جسم سے نکلا ہوا خون ہے، ایسے مقام پہ رکھ کے آؤ کوئی دیکھے نہ۔ پیالے کو لے کے باہر نکلے تو جس کا خون تھا وہ صرف نبی تو نہیں تھا نا، نبی بعد میں تھا، محبوب پہلے تھا۔ محبت نے جوش ماری، محبت شریعت پہ غالب آ گئی، تقوی پہ غالب آ گئی۔ محبت نے کہا شریعت پہ تو عمل ہوتا ہی رہتا ہے نا، وہ تو چلتا ہی رہے گا، اگر محبوب کی بارگاہ سے یہ تحفہ شاید دوبارہ نہ ملے۔ آج محبت کو سلام کر، محبت کی پکار پہ لبیک کہہ، بے خود ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، پیالے کو منہ سے لگایا، نبی سمجھ کے جو سمجھے ہو بول دے ہو، کیا سمجھ کے؟ اگر نبی سمجھتے تو پھر پیتے، نبی نے تو خون کو حرام کہا، خون کا کھانا اور خون کا پینا حرام ہے، مگر جب پیالہ ہاتھ میں آیا نا تو پھر مصطفیٰ کا نبی ہونا یاد نہ رہا، محبوب ہونا یاد رہا۔ پیالہ صاف کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو حضور نے پوچھا کہاں رکھ کے آئے؟ عرض کی آقا آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے، ایسے مقام پہ رکھا ہے جہاں کوئی دیکھے گا نہیں۔ حضور نے پوچھا نہیں بتاؤ تو صحیح کہاں رکھا ہے؟ اب ڈرتے ڈرتے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، پیالہ منہ سے لگایا پی گیا۔ اگر سونا صرف نبی ہوندہ تو پھر ڈانٹ دا، پھر غصہ بھی کر دا، پھر کہندہ بھی توبہ کر، حرام کام کر لیا ہے، جہاں جا کے الٹی کر، پیٹ سے باہر نکال۔ مگر وہ صرف نبی نہیں تھا، محبوب بھی تھا، منٹھار بھی تھا۔ اس نے کہا حضور سارا خون پی گیا ہوں، مصطفیٰ مسکرائے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا نبی مسکرایا، محبوب مسکرایا۔ واہ
یہ کام نبی والا تھا ہی نہیں، یہ کام تو محبوب والا تھا۔ من ٹھار مسکرایا، یارو جب یہ جو محبوب ہے نا، تو رانجا سب دا سانجا، یہ تو پنجابی دا شعر ہے، سمجھ جاؤ گے، تو رانجا سب دا سانجا، سب دا سانجا، سانجا کنوں کہتے ہیں مشترک نوں، ہاں جی، یہ سب تو مراد کی ہے، اے سب نہیں، او سب، کہ تو مشترکہ محبوب ہے، سانجا محبوب ہے، اس کا بھی ہے ہمارا بھی ہے۔ مصطفیٰ جب مسکراتا ہے نا تو پھر وہ بھی مسکراتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اچھا تو نے میرے خون کو اپنے پیٹ میں جگہ دی ہے نا، تو پھر جا، اللہ نے جہنم کی آگ کو تجھ پہ حرام کر دیا۔ تو کیا سمجھا، نبی یا محبوب؟ محبوب سمجھ، بولیں محبوب سمجھ۔ اب میں ایک بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کس کا؟ پتہ ہے بخاری کس کی کتاب ہے؟ حدیث کی، کس کی؟ حدیث کی۔ اور حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے اس کا نام، اس کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور حوالہ بھی ایک دو صحابہ کا نہیں، 1500 صحابہ۔ کتنے؟ بخاری کیا کہتے ہیں؟ حضور حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، 1500 صحابہ ہیں، نبی وضو کرنے لگا تو 1500 صحابہ نبی کے گرد جمع ہو گئے، وضو شروع ہوا، اب جو پانی حضور کے منہ کو دھو کے جدا ہو رہا ہے، ناک دھو کے جدا ہو رہا ہے، ہاتھ دھو کے جدا ہو رہا ہے، پاؤں دھو کے جدا ہو رہا ہے، یارو ان 1500 صحابہ نے اس پانی کا کہ جس سے وضو ہو چکا تھا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ جو کسی اور کا پانی ہوتا تو نالی میں جاتا، گٹر میں جاتا، کوئی اسے دیکھنے کو تیار نہ ہوتا، گند میں شمار ہوتا، مگر وہی پانی جب مصطفیٰ کے جسم کو دھو کے الگ ہو رہا ہے، یارو صحابہ نے اس کا ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی داڑھی پہ مل رہا ہے، کوئی سر پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، ایک قطرہ زمین پہ گرنے۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو نبی کے وضو کا پانی اٹھایا نبی سمجھ کے، بولو محبوب سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟ محبوب سمجھ کے، محبوب سمجھ کے۔ حضور نے بال کٹوائے، حجام آیا، 1500 صحابہ آ گئے، حضور کے سر کا کٹا ہوا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا، سارے بال اٹھا لیے، نبی نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا، 1500 دیوانے آئے، اس تھوک کو بھی اپنے ہاتھوں پہ۔ اب بتاؤ کہ وضو کا پانی اٹھانا آپ کے علم میں ہے کہ جس پانی سے وضو ہو جائے وہ پانی ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے، وہ طاہر تو ہوتا ہے مگر مطہر، پاک ہوتا ہے مگر اس سے دوبارہ وضو۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کی شریعت، اسلام کی شریعت، مولا کی شریعت کہہ رہی ہے جس وضو سے پانی ہو جائے نا اب اس سے دوبارہ وضو، وہ پاک ہوگا مگر مطہر نہیں ہے۔ مگر صحابہ سے پوچھو کہ صحابہ یہ کیا کر رہے ہو، شریعت اسے ڈیگریڈ کر رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں شریعت اپنی جگہ مگر یار کا پیار اپنی جگہ، شریعت کہے گی ڈیگریڈ ہو گیا ہے، مگر دیوانوں سے پوچھو نا تو آب زمزم بھی نیچے رہ گیا، آب کوثر بھی نیچے رہ گیا، اور یہ سونا پانی سب سے آگے نکل گیا۔ تو کیا سمجھا یار کو، کیا سمجھا؟ محبوب سمجھ کے۔ اب میں یہاں پہ نہ ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیا ہے نا بھئی، ہے بولا تو سی کوئی نہیں ہے نا، چلو نا صحیح اونجی گزارا کر لیں۔ دیکھیں تھوڑی سی ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ 1500 صحابہ نے حضور کے وضو کا پانی اٹھایا،
کٹے ہوئے بال، تھوک مبارک، یہ تین کام جو 1500 صحابہ نے کیے، یہ ذرا مجھے بتائیں کیا یہ بدعت نہیں تھا؟ بولو بولو بولو۔ کسے کہتے ہیں بدعت؟ کہ جس کی کوئی اصل شریعت میں نہ ہو، کوئی اصل شریعت میں نہ ہو۔ کیا شریعت میں کہیں اشارتاً بھی آیا تھا کہ یہ کام کرو؟ بولو بولو۔ نہ قرآن نے کہا، نہ حدیث نے کہا، نہ مصطفیٰ نے کہا، نہ کوئی اشارہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر 1500 صحابہ کا شریعت میں اصل نہ ہونے کے باوجود یہ کام کرنا، یہ بدعت نہیں ہے؟ بولو، ڈرو نہ، بولو کیا ہے؟ بدعت ہے، کیا ہے؟ یا تو کہیں نا شریعت میں کہیں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے؟ نہیں، بالکل نیا کام ہے، اور بات اوقات تو شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ صحابی نے خون پی لیا شریعت کے خلاف، وضو جس پانی سے ہو چکا اس کو چہروں پہ مل رہے ہیں، شریعت تو اس کی حامی نہیں ہے، تو کیا یہ بدعت نہیں ہوا؟ تو پھر یاد رکھو یہ بدعت کیوں ہو رہی تھی؟ نہ مصطفیٰ نے روکا، نہ مولا نے روکا۔